ہاتھی اور خرگوش۔ ایک گھنے جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ بہت گھمنڈی تھا۔ وہ جنگل میں گھومتا، ادھر ادھر جاتا اور ساتھ میں درخت اور اس کی شاخائیں توڑ ڈالتا۔ جو پرندے اس درخت پر رہتے وہ ہاتھی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب ہاتھی درخت کو اکھاڑ پھینکتا یا شاخائیں سونڈ سے توڑتا تو ان درخت پر پرندوں کے گھونسلے زمین پر گر کر ٹوٹ جاتے۔ بیچارے پرندے اس کا کچھ نہیں کر پاتے۔ جنگل میں ہاتھی نے چاروں طرف تباہی مچا دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، شیر اور باز بھی اس سے دور ہی رہتے تھے۔ جنگل کے سبھی جانور اس ہاتھی سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ہوشیار خرگوش بھی رہتا تھا۔ اس خرگوش کو اس ہاتھی کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ خرگوش نے اس ہاتھی کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور اس نے جنگلی جانوروں کی ایک ٹولی بلائی اور کہا، اس گھمنڈی ہاتھی کا اب کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے اس جنگل کے سبھی جانوروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب مجھے ہی اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ ایسا کہہ کر خرگوش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن خرگوش اس ہاتھی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، مہاراج، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جینے اور مرنے کا سوال ہے۔ ہاتھی یہ سن کر غصے سے بولا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مہاراج، سن تو لیجئے، میں جنگل کے سبھی جانوروں سے فیصلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہم سبھی جانور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہاراج بن جاؤ اور اس جنگل پر راج کرو۔ مہربانی کر کے آپ میرا یہ فیصلہ قبول کر لیں اور ہمیں آپ کی مدد کرنے کا موقع دیں۔ خرگوش نے بڑے میٹھے بولوں میں کہا۔ ہاتھی یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور بڑے غرور سے اور خوش ہو کر اس نے اپنی سونڈ کو اٹھا کر خرگوش کی طرف دیکھا۔ خرگوش آگے بولا، میں یہاں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ جنگل میں سبھی جانور آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اپنے ہونے والے نئے مہاراج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ہاتھی بہت خوش ہو گیا۔ اس کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ وہ ایک دن اس جنگل کا راجا ضرور بنے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس جنگل کا راجا بن جاؤں تو یہ تو میرے لیے بہت گرو کی بات ہے۔ اس لیے وہ اس خرگوش کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلیے مہاراج، آپ کا سبھی جانور وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ خرگوش بولا۔ وہ دونوں جنگل کے راستے چلنے لگے۔ آگے آگے خرگوش اور پیچھے پیچھے ہاتھی چلنے لگا۔ وہ دونوں جنگل کے ایک تالاب کے پاس آ گئے۔ وہ تالاب اندر سے پوری طرح سے دلدل سے بھرا ہوا تھا۔ خرگوش کا وزن کم تھا، اس لیے اسے دلدل سے چلنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ ہاتھی بھی اسی دلدل سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا وزن زیادہ ہونے پر اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دلدل میں اور دھنستا گیا۔ جتنا وہ اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ اس دلدل میں پھنستا ہی جا رہا تھا۔ دوست میری مدد کرو، میں اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں۔ تم اپنے سبھی ساتھیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے اس دلدل سے نکلواؤ۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم اسی لائق ہو۔ تمہیں کچھ پتا بھی ہے تم نے جنگل کے سبھی جانوروں کو کتنا مارا ہے؟ تم نے جنگل کے سبھی جانوروں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے؟ تم نے درخت کی سبھی شاخائیں توڑ دی اور ان شاخاؤں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گھونسلے اور انڈے تھے جو تمہاری وجہ سے ٹوٹ گئے۔ تم نے بے زبان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، بڑی بے رحمی سے مار دیا۔ ہم سب تم سے ڈر رہے تھے، اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے، پر تم نے کچھ بھی ترس نہیں کھایا، اور اب تم اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہو۔ اب یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، الوداع۔ ایسا کہہ کر خرگوش وہاں سے چلا گیا اور ادھر ہاتھی آہستہ آہستہ اس دلدل میں اور پھنستا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.